بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب آپ رات کو اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں تو پریشانیوں کو بھی اتار پھینکیں۔ جس طرح دیکھنے کے لیے ہماری آنکھوں کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کامیاب ہونے کے لیے ہمارے ذہنوں کو آئیڈیاز کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کا عمر رسیدہ یا سمجھدار ہونا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی جب اپنا فلسفہ سمجھانے پہ آئے تو خود بخود عقل آ جاتی ہے۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ اور ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک حالات و واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ انسان نہیں، اس کا وقت بولتا ہے۔ جب وقت خراب ہو تو انسان کتنا ہی بولے، اس کی کوئی نہیں سنتا۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ جس طرح آگ کا ایک ذرہ عالم کو تباہ کر دیتا ہے، اسی طرح ایک گلہ انسان کی حالت تباہ کر دیتا ہے۔ مرد کی 3 عادتیں عورت کو دیوانہ اور پاگل کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، مرد شرمیلا ہو۔ نمبر 2، مرد عزت کرنے والا ہو۔ نمبر 3، مرد شریف اور بولا بالا ہو۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں زندہ نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اتر جاتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اتر جاتا ہے۔ بندے کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ اللہ سے سودے بازی کرنے لگ جاتا ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مرد ایک غسل کر کے پاک ہو جاتا ہے، جبکہ عورت اپنی پاکیزگی ثابت کرنے کے لیے پوری زندگی لٹا دیتی ہے۔ محبت 2 بیوقوفوں کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے۔ دونوں میں سے جسے پہلے عقل آ جائے وہ بے وفا کہلاتا ہے۔ جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو تو سمجھ لینا وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جس کو آپ کے چپ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو آپ کے مر جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر اور بیوی کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر آپس میں مشورہ کر کے زندگی کے فیصلے مل کر کیے جائیں تو زندگی بہت آسان
اور پرسکون گزرے گی۔ دنیا کے سبھی لوگ بہت خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہوتی ہے۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی۔ عشق وہ بیماری ہے جس سے انسان تندرست بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد وہ نیم حکیم ہے جس کی ہر پڑیا آپ کے مستقبل کی جان خطرے میں ڈالتی جاتی ہے۔ مرد نے عورت کے ساتھ ابھی تک سونا ہی سیکھا ہے، جاگنا نہیں، اس لیے مرد اور عورت کا رشتہ ہمیشہ الجھن کا شکار ہی رہتا ہے۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، لگن کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، رشتے کیا ہیں اور دوستی کے معنی کیا ہے۔ عورت جب کسی مرد کو پسند کرنے لگتی ہے تو اس کے سامنے 3 ادائیں ظاہر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ خوشی کا اظہار کرتی ہے، اپنے آپ کو خوبصورت دکھاتی ہے، نظریں چرا لیتی ہے۔ زندگی میں کامیابی اتنی حاصل کرو کہ ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھو تو حیران رہ جاؤ۔ ہم اپنی مشکلات کو اس سوچ کے ساتھ کبھی ختم نہیں کر سکتے جس کی سوچ کی وجہ سے مشکلات نے جنم لیا ہو۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھانا اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کامیاب انسان بننے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اصولوں کے حامل شخص بننے کی کوشش کرے۔ ہمارا تعلق ایک ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، اور اگر کچھ نہ بولو تو منافقت سمجھ لی جاتی ہے۔ خوشی کا راز وہ نہیں جو تم دیکھتے ہو، خوشی زیادہ حاصل کرنے میں نہیں بلکہ کم میں اور لطف اندوز ہونے میں ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیتا وہ اپنے نفس کا احتساب نہیں کرتا، وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ جس دن تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، تو اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ ہوا کی بیٹی خود تماشا نہ بنے تو مجال ہے کہ آدم کا بیٹا اس سے کھیل سکے۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے کرنا، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ کبھی بھی کسی کو بھی نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تجھ پر کرم ہے۔ معمولی باتوں پر کڑتے رہنے کی عادت جہاں آپ کی خوشیوں کی دشمن ہے، وہیں یہ آپ کو بے مقصد مصروف رکھتی ہے۔
ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ ذات میں بالکل مکمل ہے، وہ تو آپ کو بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائیں۔